بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے بحمدہ سبحان ہمیشہ حق بیان کیا ہے اور ہمیشہ حق بیان کرتے رہیں گے۔ یہی ان کا شیوہ ہے، یہی ان کا طریقہ کار و منہج ہے۔ اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے جب بھی حق بیان کیا، چونکہ یہ وارثین انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر کافروں کی طرف سے مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے تاکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تبلیغ کا سلسلہ آگے نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ نے جس طرح کافروں کی مکاری کو، کافروں کی چال کو بیکار بنا دیا، کافروں کی چال کو باطل بنا دیا، اسی طرح وارثین انبیاء علماء کرام، علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خلاف اہل بدعت کی شکل میں جو روزانہ آئے دن نئے اعتراضات اور نئے الزامات لگاتے ہیں، الحمدللہ تعالی ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت کا نہ کوئی عقیدہ ایک جیسا ہے، ان کا دیکھیں گے نہ کوئی ایک نظریہ ایک جیسا ہے، بلکہ ہمیشہ بیچارے ایک کہتا ہے یہ چیز جائز ہے، ایک کہتا ہے یہ چیز ناجائز ہے، ایک کہتا ہے یہ فرض، دوسرا کہتا ہے واجب۔ خیر لمبی تفصیلات ہیں۔ تو جس طرح وہ کافر ناکام ہوئے تھے، اسی طرح یہ بھی باطل اپنے ان چالوں کے اندر بحمدہ سبحان ہمیشہ ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حق نبی سکندری صاحب نے تقریباً سال ہونے کے قریب ہے، اس نے ایک چیلنج کی، کہا کسی میں بھی ہمت ہے تو وہ آئے اور میرے سے آ کے مناظرہ کرے۔ وہ کلپ سماعت فرمائے۔ جو طریقو اساں ان طریقے دے تحت بدایو اساں جو جے فتوا ان اساں ان جے تحت بدایو تماں کے اساں سان کیڑو اختلاف ہے، تماں اساں کے نتھا منیو، اساں تماں کے نتھا منیو، تماں جو من فقیر تے اعتراض ٹھہی کوندو، باقی جے کرے ایڈو شوق ہو جو تے میدان کھلیو پیو فقیر سکندری موجود آ جی میں ہمت والا گالائے۔ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر حق نبی سکندری صاحب نے کہا کہ جی کسی میں بھی ہمت ہے، لیکن جب میں نے تقریباً ایک سال ہونے کو ہے بحمدہ سبحان میں نے اس کی چیلنج کو قبول کیا، تو پھر اب ان کی طرف سے کوئی جواب تو نہیں آیا، بلکہ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہماری طرف سے نمائندے ان کے مدرسے میں گئے، ان کے مدرسے میں جا کر ان کو للکارا اور کہا ہے ہمت آؤ مناظرہ کرو، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو انشاءاللہ وہ اندر طرف وہ ویڈیوز بھی ہم انشاءاللہ منظر عام پہ لائیں گے کہ پہلے ان کا شاگرد ان کے ساتھ ملا، پھر اس نے کہا جی فلاں صاحب یعنی مفتی صاحب باہر گئے ہیں، وہ کل آئے گا۔ پھر نور نبی صاحب جب آئے ہمارے ساتھی، پھر دوبارہ دوسرے دن ادھر وہاں جا کے اس کے مدرسے سبقت الہدیٰ میں تشریف لے گئے، تو پھر ان سے مناظرہ کی بات چلی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے تم اپنی دعویٰ لکھو۔ جب ہماری طرف سے دعوے کا ٹائم، جب دعویٰ جمع کرانا ہی تھا، تو ان کی طرف سے ہمیشہ کی طرح جو باطل کے ہتھ کنڈا ہوتے ہیں انہوں نے وہ استعمال کیا، پھر بالآخر مناظرہ کرنے سے بھاگ گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق نبی نے کہا کسی میں بھی ہمت ہے، الحمدللہ ہمارے اندر ہمت ہے، جرت ہے، الحمدللہ تعالی غیرت ہے۔ ہم نے تجھے حق نبی صاحب للکارا ہے ایک ایک ویڈیو کے اندر، لیکن تیرے اندر اگر غیرت ہوتی تو جواب دیتا، لیکن اہل بدعت کے اندر غیرت یہ تو ایک دوسرے کے تضاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی پہلے کہا تھا کسی میں بھی ہمت ہو، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں بڑوں کو لے کے آؤ۔ لائن بابا تماں جی حیثیت کونے وڈن کے وٹھی اچو تو متھو چنگی طرح کوڑیوں تا خبر پوے تا عاشق چھا ہوندا۔ اچھا تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے آگے بڑے بیٹھے۔ الحمدللہ تعالی اکابرین اہل سنت والجماعت کا یہ ادنا خادم بندہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور تیری چیلنج کو قبول کیا تھا، لیکن تو پہلے بھاگ گیا تھا۔ اب بہانہ کیا بنایا؟ پہلے کہا جی میں مناظرہ کروں گا، کسی میں ہمت ہے کسی کو لاؤ۔ اس میں یہ تو نہیں تھا کہ تم بڑوں کو لاؤ، اس میں تھا کسی میں بھی، کسی میں چھوٹا بڑا سارے داخل ہوتے ہیں۔ تو جب بحمدہ سبحان میں نے چیلنج قبول کی، تو پھر ان کی طرف سے اب کیا ہے؟ سال کے بعد جواب آیا اور کہتا ہے بڑوں کو لے کے آؤ۔ ہو جی بھائی واہ جی واہ، پہلے کہا کسی میں بھی ہمت ہے، اب کہتا ہے بڑوں کو لے کے آؤ۔ اس سے بڑا یوٹرن کوئی ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ کہتا ہے، دوسری کلپ کے اندر کچھ کہتا ہے۔ اور حق نبی سکندری صاحب تمہاری حیثیت تو یہ ہے
پیر علی حسن شاہ صاحب نے تیری حیثیت کو واضح کیا. تمہاری حیثیت یہ ہے، تو اپنے آپ کو مسلک کا نمائندہ سمجھتا ہے. تیری حیثیت تو یہ ہے کہ نور محمد پتافی صاحب جو کہ مسلک بریلویہ کا ہے، تجھے خارجی کہتا ہے، تیرے خلاف فتوے دی ہیں. نور محمد پتافی کے بڑے مرشد جو حسین شاہ کمبر والے ہیں، انہوں نے تیرے خلاف تحریک چلائی، تیرے خلاف باقاعدہ میڈیا پہ بیانات آئے، لیکن کسانی بلی کی طرح ان کو تو جواب نہ دے سکا. ہمارے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت پہ آ کر بھونکتا ہے. تو میں خیر تیری چیلنج پہلے قبول کی تھی، اب تو نے بہانہ بنایا کہ بڑوں کو لے کے آؤ. تیری حیثیت اتنی ہے کیا؟ تو میرے سامنے صرف 1 منٹ بیٹھ، انسان کا بچہ میں تجھے تسلیم کروں گا کہ میرے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو مناظرہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں ہے. صرف مناظرہ سے پہلے 10 منٹ گفتگو کر لے گے، پتہ چل جائے گا کہ واقعی تو علمی حیثیت تیرے اندر ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. خیر یہ تو بات اتنی تھی جو حق نبی سکندری صاحب کی ہم نے واضح کر دی کہ پہلے کچھ کہا تھا، اب کچھ کہا ہے. اسی طرح یہ ان کا ایک ذہن نہیں ہوگا انشاءاللہ. جس طرح ان کے عقائد کے اندر تضادات ہیں، اب تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تجھے تیسرے کلمے کا نام نہیں آتا، تو کہتا ہے بڑوں کو لے کے آؤ. اجل کائنات انسان، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ تیسرے کلمے کا نام کیا ہے، اور تو آ کے کہہ رہا ہے کہ جی بڑوں کو لے کے آؤ. اپنی حیثیت تو دیکھ. تیری حیثیت یہ ہے کہ تیسرے کلمے چھوٹے بچے کو جس کا پتہ ہوتا ہے وہ بھی تجھے پتہ نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے میں علمی شخصیت ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو